बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, सबक ऊंची उड़ान के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। इस वक्त आप सबक का सरे वर्क मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो के आखिर में कहा था कि आप सबक का सरे वर्क बना लें। अगर आप अब तक नहीं बना सके हैं तो आप यहाँ से देखकर इस अंदाज़ में सरे वर्क खूबसूरत सा तहरीर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं आपको तर्ज बता देता हूँ, बहुत आसान है। पहले आप किसी भी एक हाइलाइटर से लिखें और फिर दूसरे हाइलाइटर से फिर उसको आप इस तरह हाईलाइट कर दें। देख रहे हैं बेटा, जैसे कि आपको यहाँ तर्ज नज़र आ रही है, ठीक है, कि एक हाइलाइटर से लिखा गया और फिर दूसरे हाइलाइटर से फिर उसको वाज़े किया गया, ठीक है, और उसको ख़तकशी किया गया। बिल्कुल आसान है, आप इंशाल्लाह इससे बेहतर तहरीर कर सकते हैं, आपकी सलाहियतों से उम्मीद है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं सबक की जानिब। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक का निस्फ़ हिस्सा पढ़ा था, आज हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 46 के तीसरे पैराग्राफ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बुलंद ख़ानी मुकम्मल कर चुके थे। आज हम इसी सफ़े का चौथा और आखिरी पैराग्राफ है, उससे सबक की इब्तिदा कर रहे हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 46 सामने रखिए, शाबाश जी बेटा। सफ़ा नंबर 46 इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक के सफ़ा नंबर 46 के इब्तिदाई 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम चौथे पैराग्राफ से आगाज़ कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। दो भाइयों का कारनामा हम पढ़ रहे थे। आज से तकरीबन 1 सदी पहले या सवा सदी पहले जब दोनों ने मिलकर एक नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश की और उन्होंने इंसान के फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब को पूरा किया। दोनों भाइयों के नाम विल्बर राइट और ऑरवेल राइट थे। ठीक है, उनकी पैदाइश की तफसीलात वग़ैरह हमने पढ़ी थी गुज़िश्ता सबक में। इसी तरह घर के माहौल के बारे में भी हमने कुछ तफसील पढ़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। एक मर्तबा मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। मिल्टन राइट कौन? जी हाँ, दोनों भाइयों के वालिद जो चर्च में फ़ादर थे। ठीक है, ये कागज़, बांस और काठ से बना हुआ खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़िज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़िज़ा में रहता। इसका साइज़ एक इंसानी हाथ के मसावी था। एक इंसानी हाथ के मसावी था यानी तकरीबन 1 फीट बराबर था। मसावी था यानी कि बराबर था। ये इस सफ़े का 7वां हाशिया है। ठीक है बेटा, इंसानी हाथ के बराबर था। उस वक्त ऑरवेल 7 साल का और विल्बर 11 साल का था। दोनों बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद भड़क उठी। चिंगारी किसे कहते हैं बेटा? चिंगारी कहते हैं वो छोटे से शोले को, जिसको शरारा भी कहा जाता है, छोटा सा शोला। ठीक है, अब वो क्या हुआ, वो उनके दिल में जो पहले से तजस्सुस मौजूद था, अब वो क्या हुआ, वो तजस्सुस मज़ीद बढ़ा और उन्होंने सोचा कि हम एक दिन इस तरह का सच्चा जहाज़ क्यों ना बना लें। दोनों भाई इस खिलौने से खेलते रहते। ये खेल इन्हें बहुत भाया यानी कि बहुत पसंद आया। ठीक है बेटा, भाना, पसंद आना, पसंद आना। वो हर वक्त इससे खेलते रहते। आखिरकार कागज़ फट गया और रबड़ टूट गई। जाहिर बात है, खिलौना था, कागज़ का बना हुआ, कमज़ोर सा, टूटना था सो टूट गया।
انہوں نے ویسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی، مگر صفحہ نمبر 47 دیکھیے، مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اب انہیں ایک نیا خیال سوجھا۔ اب انہیں ایک نیا خیال آیا۔ سوجنا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سوجنا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے، ایک جیم کے ساتھ اور ایک جھے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر جھے کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے خیال آنا، ٹھیک ہے؟ خیال آنا، سوجنا ذہن میں خیال آنا۔ اس صفحے کا پہلا حاشیہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر جیم کے ساتھ ہو سوجنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خون کا رک کر جم جانا کسی جگہ پر، ٹھیک ہے؟ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر یعنی آخر کار وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب پتنگیں یوں اڑتیں جیسے انہیں پر لگ گئے ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پتنگیں یوں اڑتیں جیسے انہیں پر لگ گئے ہوں، یعنی پتنگ بناتے بناتے ان کا تجربہ اتنا ہوا کہ وہ بہترین قسم کی پتنگ بنانے لگے۔ یعنی کہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جہاز بنانے سے پہلے انہوں نے پتنگ ایجاد کی تھی، جو آج بھی بچے اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں، تفریح پاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ پریس کا مطلب کیا ہے؟ چھاپ خانہ، جہاں پہ کاغذات چھاپے جاتے ہوں، کوئی بھی چیز چھاپ سکیں۔ پرنٹنگ پریس، چھاپ خانہ، جہاں پہ چیزیں پرنٹ کی جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھولی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز، جس کا تعلق جرمنی سے تھا، جرمن ہوا باز گلائڈ، کیا نام تھا اس کا؟ گلائڈ، جہاز اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنی جان سے چلا گیا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ دیکھیے بیٹا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ گلائڈ سے سبق حاصل کرتے اور وہ اس اپنے ارادے سے باز آتے، مگر چونکہ ان کے حوصلے بہت بلند تھے، اس لیے انہوں نے مزید اس سے تقویت حاصل کی، مزید قوت حاصل کی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ایک جرمن کوشش کر سکتا ہے تو ہم کوشش کیوں نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یعنی انسان کا خواب یہ جو ہے یہ حقیقت بن سکتا ہے، فضا میں اڑنے کا خواب۔ دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے، یہاں تک کہ 1903 عیسوی کا، یعنی 19ویں صدی کی ابتدا میں 1903 عیسوی کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا یعنی آ گیا، جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 17 ستمبر سن 1903 کی بات ہے، یہ 17 ستمبر سن 1903 کی بات ہے۔ آرول 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ پہلا تجربہ کتنی سیکنڈ کا رہا بیٹا؟ صرف 12 سیکنڈ کا، لیکن چونکہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ انسان فضا میں اڑ رہا تھا، اس لیے یہ ایک بالکل ہی محیر العقول تھا، یعنی عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں ایسی کوئی بھی چیز ممکن نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کوئی بھی تصور لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ 12 سیکنڈ میں جہاز نے کتنا فاصلہ طے کیا بیٹا؟ 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھریں۔ اب جب ایک دفعہ کامیاب ہو گئے تو
انہوں نے بار بار کوششیں شروع کر دیں کیونکہ اب دل مضبوط ہو چکا تھا۔ ویلبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ آخر کار اس طرح اڑانے بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ شمالی کیرولینا کے ایک مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے، یعنی وہاں پر 4 لوگ اور بھی موجود تھے جو اس بات کی گواہی دے سکتے تھے کہ ہاں ان دونوں بھائیوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، جیسا کہ یہاں صفحہ نمبر 47 پر وہ تصویر موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، یہ ہے وہ منظر جب پہلی دفعہ جہاز کو فضا میں اڑایا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دراصل چونکہ اس زمانے میں رن وے کا کوئی دستور نہیں تھا، کسی طرح کے کوئی ایئرپورٹ نہیں تھے، زمین عام طور پر ناہموار ہوتی تھی، اسی طرح جہاز میں پہیے لگانے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، انجن بھی بہت زیادہ جاندار نہیں تھے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 2 شخص مل کر جہاز کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اور دھکیل رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر جہاز کو ہوا سے دھکیلا جاتا تھا، کسی اونچی جگہ سے نیچے اسے پھینک دیا جاتا تھا اور جہاز جیسے ہی نیچے گرتا تھا فوراً اس کا انجن سٹارٹ ہوتا تھا اور وہ فضا میں بلند ہو جاتا تھا۔ یہ تھی ابتدائی شکل۔ صفحہ نمبر 48 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 48 آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ شکل، یعنی ان کی ابتدائی کوشش آج ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے۔ انسان خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہتا ہے اور آج جہاز کی ایک بہترین بلکہ اعلیٰ ترین شکل ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ کئی طرح کے جہاز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ انسان اب F-16 F-17 F تھنڈر بنانے لگا ہے۔ JF تھنڈر پاکستان کی اپنی ایجاد ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا بھر سے ممالک ہم سے وہ جہاز اب خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم کئی صلاحیتوں کے حامل جہاز اب بنانے لگے ہیں، لیکن ابتدا صحرا ان دونوں بھائیوں کے سر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں پھر بتا دیتا ہوں، پھر بھی۔ تاہم کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ پھر بھی زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے۔ ظاہر سی بات ہے، چونکہ ٹی وی نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون ابھی عام نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے لوگوں کو پھر بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ سن 1908 عیسوی میں، یعنی 19ویں صدی کے ابتدائی 8ویں سال، سن 1908 عیسوی میں ویلبر فرانس گیا اور اس نے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا، یعنی لوگوں کے سامنے اس نے عملی طور پر جہاز اڑا کر دکھایا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ویلبر کو اڑنے والی مشین بنا کر دینے پر آمادہ ہو گئی۔ یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا ہے بیٹا؟ اڑنے والی مشین۔ چونکہ جہاز کا نام تصور ذہن میں نہیں تھا لوگوں کے، اس لیے اس کا نام بھی ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ایروپلین کا نام اسے ابھی نہیں دیا گیا تھا، تو اسے صرف اڑنے والی مشین کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جن دنوں ویلبر فرانس میں تھا، آرویل نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ اب ایک بھائی چونکہ الگ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دوسرا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا، بلکہ اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ رہا کہ جہاز کی اڑان کا وقت بڑھتا ہی چلا گیا۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دراصل بیٹا 19ویں صدی کی ابتدا میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، جس میں دنیا کے کئی ممالک شامل تھے، اس میں امریکہ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، امریکہ بھی اس میں شامل تھا۔
تو امریکہ نے اندازہ لگا لیا کہ دشمن کو ہرانے کے لیے یہ ایک بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک میں اس ہتھیار کے ذریعے گھس کر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ نے فوراً اس کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا سوچا، ٹھیک ہے۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے، یعنی ان کی شہرت عام ہو گئی اور وہ مشہور ہو گئے۔ اخبارات میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگیں۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ دیکھا آپ نے بیٹا، محنت کا نتیجہ، لگن کا نتیجہ، وہ ایک ہی چیز پر کوشش کرتے رہے اور آج ان کو یہ صلہ ملا کہ وہ جاتے کہیں پر تو لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو جاتے، بھیڑ لگ جاتی، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، شہرت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سروکار تعلق رکھنا، سروکار ہونا یعنی کہ تعلق ہونا۔ ان کو شہرت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے اندر تکبر نہ سمایا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوبتر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ اونچی اڑان کے دل دادا دونوں بھائیوں نے بہت سے لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ دل دادا یعنی کہ دل دینے والے۔ دل دینے والے کیا مطلب بیٹا؟ شوقین۔ اونچی اڑان پر دل دینے والے یعنی کہ شوقین، ٹھیک ہے۔ دونوں شوقین بھائیوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ انہوں نے اپنا علم اپنے آپ تک محدود نہیں رکھا، اپنے علم کو، اپنے کارنامے کو عام کیا اور لوگوں میں پھیلایا۔ ولبر رائٹ آخر کار ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 عیسوی میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ دنیا سے کوچ کر گیا یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ دراصل اس زمانے میں ٹائیفائڈ بخار کا علاج ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا اور یہ ایک موذی مرض تھا، ٹھیک ہے۔ بھائی کی موت کے بعد آرویل مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر سے بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرویل کا انتقال بھی 1948 عیسوی میں ہو گیا۔ اس طرح آپ نے دونوں کی عمروں کا اندازہ لگایا بیٹا۔ ولبر رائٹ آپ کو پتہ ہے کہ کب پیدا ہوا، ٹھیک ہے، 1867 عیسوی میں۔ تو اس طرح اس کی عمر کتنی ہوئی بیٹا؟ 45 سال۔ 45 سال ولبر رائٹ کی عمر ہوئی۔ اور آرویل کی عمر کتنی ہوئی بیٹا؟ آرویل کی عمر ہوئی 77 سال، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج دنیا میں نہایت تیز رفتار جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا ہے۔ تسخیر یعنی کہ مسخر کرنا، زیر دام لانا، اپنے قدموں کے نیچے لانا، مسخر کرنا، مسخر کرنا، مغلوب کرنا، یہ سارے معنی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی اور خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز دنیا کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح سبق اونچی اڑان اختتام پذیر ہوا۔ بیٹا جہاز کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سبق سے ایک زندگی کا نہایت اہم سبق حاصل کیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا حوصلہ اور انسان کی کوشش اس کو ناممکن سے ممکن بنانے میں مدد دیتی ہے اگر وہ ٹھان لے۔ تو بیٹا انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو کاپی کی جانب لیے چلتا ہوں۔ آپ کاپی کی ایک شکل دیکھ لیں، میں آپ کو سوالات و جوابات سے آگاہ کرتا ہوں۔ جی بیٹا سرورق آپ نے یقیناً بنا لیا ہوگا۔ میں نے اس ویڈیو کی ابتدا میں بھی آپ کو سرورق دکھایا تھا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سبق کے الفاظ معنی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں بیٹا، جو سبق کے دوران
पेश आए हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं बेटा। सबक में दिए गए अल्फाज व मानी, ठीक है, बिलतरतीब यहाँ मौजूद है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, शाबाश, ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जो सबक के दरमियान हमारे सामने आते रहे हैं और हम इनके मानी तहरीर करते रहे हैं। मश्क की जानिब बढ़ते हैं बेटा। मश्क में सवाल नंबर 1 के तहत आपको 6 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे, सफ़ा नंबर 49 पर मश्की सवाल आप देख सकते हैं। दूसरा सवाल है राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था। तीसरा सवाल है बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर क्या असर डाला। और चौथा सवाल है राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया। मैं आपको आज सिर्फ 4 सवालात के जवाब तहरीर करवा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिए बेटा। इस वक्त चारों सवालात मान जवाबात के आपके सामने हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए, राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे, तो उसका जवाब बेहद आसान और मुख्तसर है, राइट बरादरान अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था, तो उसका जवाब देखिए, राइट बरादरान के घर में पढ़ने का रुझान गालिब था। उनके घर में 2 लाइब्रेरियाँ थीं जहाँ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की कुतुब मौजूद थी और इन किताबों का मुताला उनके मामूलात में शामिल था। इन किताबों का मुताला उनके मामूलात में शामिल था, यानी ये किताबें जो उनकी लाइब्रेरी में थीं, इन किताबों का मुताला उन दोनों भाइयों के मामूलात में शामिल था, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर क्या असर डाला, तो उसका जवाब देखिए, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान के अंदर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला पैदा किया, ठीक है। बचपन के माहौल ने राइट बरादरान के अंदर नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला पैदा किया। चौथा सवाल देखिए और आज का आखिरी सवाल, राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया बेटा, तो देखिए, राइट बरादरान की ज़िंदगी से हमने सबक हासिल किया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुसलसल मेहनत और अनथक कोशिश से यानी ऐसी कोशिश जिससे इंसान थके नहीं, बार बार करता रहे। मुसलसल मेहनत और अनथक कोशिश से हर मकसद हासिल किया जा सकता है। ज़रूर ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। राइट बरादरान के कारनामे से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो आपने आज का काम नोट कर लिया, सरे वर्क आप बना चुके होंगे। सबक के अल्फाज मानी के साथ साथ इब्तिदाई 4 सवालात के जवाब जो यहाँ वीडियो में दिए गए हैं, आप वीडियो की मदद से तहरीर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।